جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں وہ کچھ کاری ہو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ محمد سے وفات مجھے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا مرد قلم ہے۔ محترم و معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، سیرت سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مفخر موجودات کے جلسے اس مہینے میں عام ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں میں عرض کر رہا تھا کہ سارا سال، ساری زندگی آپ کی سیرت بیان ہونی چاہیے، اور سیرت میں دین کے سارے پہلو ہیں۔ پورا دین اس میں آتا ہے، صرف آپ کی ولادت نہیں، پورا دین آپ کی سیرت ہے۔ جہاں سے بیان کریں وہیں سے سیرت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے خود سیرت بیان کروا دی۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول نے بہترین نمونہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا نماز میں نمونہ ہے، یا روزے میں نمونہ ہے، یا سخاوت میں نمونہ ہے، بہادری میں نمونہ ہے۔ جتنے بھی دین کے پہلو ہیں سب میں آپ نمونہ ہیں۔ اس واسطے کسی چیز کا نام نہیں لیا کہ اس میں نمونہ ہے۔ آپ کی قبل نبوت زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، بعد نبوت بھی زندگی آپ کی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک ہی ذات ہے مخلوق میں سے جس کی اطاعت بغیر کسی شرط کے لازم ہے، بغیر کسی قید کے واجب ہے۔ وہ ہے نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔
کی ہر بات بغیر قید کے، بغیر شرط کے نمونہ ہے اور آپ کی اتباع واجب و ضروری ہے۔ والدین کی اطاعت کا بھی حکم ہے، استاد کی اطاعت کا بھی حکم ہے، پیر کی اطاعت کا بھی حکم ہے، لیکن یہ سب مقید ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے والدین کے لیے اس کی اولاد کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت کرے، ان کی فرمانبرداری کرے۔ ان کے بڑے احسان ہیں، اللہ کے بعد والدین کا احسان ہے۔ انہوں نے ہمیں پالا، وہی کھلاتے رہے، وہی پلاتے رہے، اگرچہ پھر مالک کا ہے لیکن پھر صاحب محبت سے کھلایا پلایا، بڑا کیا، پڑھایا، شادیاں کی۔ اس وقت خوش ہو گیا کہ اپنے بچے کو میں نے اپنی وال کر دیا ہے، شادی بھی ہو گئی، مکان بھی مل گیا، سواری مل گئی، نوکری مل گئی، تو والدین خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یہ والدین اگر آپ لوگوں کو دین کے خلاف کسی کام پر اکسائے تو خبردار ان کی بات نہیں مانتے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ قرآن کی آیت سورہ لقمان، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں مجبور کرے شرک کرنے پر بغیر کسی دلیل کے، شرک پر دلیل ہے ہی کوئی نہیں، تو دلیل بغیر کہنا ہی ٹھیک ہے، تو ان کی بات نہیں مانتی۔ فلا تطعهما، ہاں وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگ والدین کے دشمن نہ بن جاؤ، پھر بھی ان کے ساتھ اچھی صحبت رکھنی ہے۔ وہ ایماندار ہے یا بعض دفعہ وہ ایمان نہیں بھی لائے ہوتے، تو والدین کا درجہ تو ان کا انبی ہے، اور ان کی پھر بھی خدمت کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ جب مکہ سے آئی مدینہ میں، وہ ابھی ایمان نہیں لائی تھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تو بیٹی کو ملنے آئی تو پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میری والدہ آئی ہیں اور کچھ امید رکھ کے آئی ہیں، تو میں ان کے ساتھ تعاون کر سکتی ہوں؟ اور میں بالکل اس کے ساتھ تعاون کر سکتی ہوں۔ اس واسطے فرمایا پہلے تو ان کی بات تو نہیں مانی، لیکن وہ صاحب فی دنیا مانی، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پھر بھی زندگی گزارتے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو بڑا سمجھایا، سورہ مریم میں ابا جان میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم آتا ہے، میری بات کو ماننے کامیاب ہو جائے۔ ابو جی آپ جس راستے میں چل رہے ہیں شیطان کا راستہ ہے، شیطان اللہ کا دشمن ہے، آپ اللہ کی دشمنی کی طرف نہ جائیں۔ ابو جی مجھے ڈر ہے، تو اس نافرمانی میں مر گیا جہنم میں جائے گا وغیرہ وغیرہ، سورہ مریم میں پوری تفصیل ہے۔ باپ نے ڈانٹ دیا، اراغب انت اے ابراہیم تمہارے دین سے بے رغبت ہو گیا، اعراض کرتا ہے، انالیہ کی
کو میں وارننگ دے رہا ہوں کہ پھر ایسا کیا تو پتھر مار مار کے مار دیا۔ فی الحال میرا یہ فیصلہ ہے کہ آپ یہاں سے بہجرنی ملیہ، میرے گھر کو چھوڑ کے ایک زمانہ تک چلے جائیں، پھر تمہیں سمجھ آ جائے میرے دین پر آ گیا تو پھر آ جانا، ورنہ بس آپ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ ابو میں اپنی بات پر پکا ہوں، آپ گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو میں یہ جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ آخری سلام، لیکن آپ کے خلاف جا کے میں نے محال نہیں بنا۔ میں یہاں سے رخصت ہونے کے باوجود بھی اپنے رب سے مانگتا ہوں کہ یا اللہ میرے باپ کو ایمان کی توفیق دے دی، اور امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے، وہ بڑے مہربان ہیں۔ تو والدین کی اطاعت کرنی ہے، لیکن دین کے خلاف نماز نہیں پڑھنے دیتے، جیسے کہ آج کل یہ بچوں امتحان ہے، بس چھوڑو نماز بعد میں پڑھ لیں۔ نماز فرض ہے، آپ کو کیا پتا اور نماز کی برکت سے وہ پاس بھی ہو جائے، اور دوسرا بندہ پڑھی جائے تھک جاتا ہے، پھر جتنا پڑھی جائے پھر وہ قابو نہیں ہوتا، تھوڑا سا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے۔ وہ آئے گا، نماز پڑھے گا، اللہ سے مانگے گا، دماغ تازہ ہو جائے گا، پھر جا کے پڑھے گا، جتنا وہ پڑھتا رہتا اتنا یاد نہ ہوتا، اب جتنا یاد ہو جائے گا۔ اگر وہ نماز سے روکتے ہیں تو آپ نماز پڑھنے آئے، روزے سے روکتے ہیں تو روزہ رکھیں، یہ نہیں کہا روکے تو ان کی اتباع نہیں، لیکن ایک ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات کی، آپ جو بھی حکم دیں بس آنکھیں بند کر کے مانو، آنکھیں بند کر کے مانو۔ خبردار کسی نیکی سے روک رہے ہو، اسی میں فائدہ ہوتا ہے، اس کا اس نیکی سے روک رہے تو رک جاؤ، یہ نہ کہو کہ کیوں مجھے اس نیکی سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اطاعت کرو، اور اطاعت ان کے محبت کے ساتھ، انسان محبت جس کے ساتھ محبت کرے گا اس کی بات ماننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ لوگوں تمہیں میرے ساتھ محبت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے، لیکن میرے محبت کا واسطہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات ان کی مانو گے تو میری محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی، بلکہ میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ محبت کرو میرے ایک بھیجے ہوئے پیغمبر کی، محبت کرو اس کے ساتھ، جس سے میری محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ تم میں سے کوئی آدمی ایماندار بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اپنی اولاد، اپنے والدین اور جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرے۔ اور یہ نہیں کہ امت کو حکم ہے وہ محبت کرے اپنے پیغمبر کے ساتھ، تو محبت جنگ کرنا چاہیے نہیں سکتی۔ میرے دوستوں، جہاں ہمیں حکم ہے کہ نبی کے ساتھ محبت کرو، وہاں نبی ہم سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس تمہاری جنس سے انسانوں میں سے ایک نبی آیا، وہ تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، تمہاری تکلیف اس کو بڑی گران گزرتی ہے۔
ہے، وہ تو حریص ہے تم سارے مسلمان ہو جاؤ۔ وہ تو دن رات ان کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ پھر اس کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، طبیعت کو دیکھتے ہیں یہ آدمی کچھ لالچی آدمی ہے، اس کو اگر کچھ دے دیا جائے تو ممکن ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ ایک صحابی ہے، ان کے ایمان کا واقعہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 100 اونٹ دے دیے، 100 اونٹ دے دیے اے آپ نے، پھر 100 اونٹ اور دے دیے، 200 اونٹ ہو گئے۔ یہاں سے پتہ بھی چلتا ہے آپ امیر بھی تھے، غنی بھی تھے، اللہ تعالیٰ فرمائے، لیکن مال کو اپنے پاس ہماری طرف بینکوں میں جمع کر کے نہیں رکھتے، آیا مال ہو جائے۔ پھر وہ فرماتے 100 اونٹ اور حکم دے دیا کہ اس کو 100 اونٹ اور 300 اونٹ۔ وہ خود کہتے ہیں قسم اٹھا کے کہ جب میں آیا تھا ساری دنیا سے آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، مجھے سب سے زیادہ غصہ اور ناراضگی اور بغض آپ کے ساتھ تھا۔ جب آپ کا میں نے یہ رویہ دیکھا تو میں اب اس وقت میری حالت یہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اب جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، بڑے شفقت کرنے والے تھے، اپنی امت کا خیال رکھتے ہیں، شفقت کی حل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسا کہ ایک آدمی جنگل میں آگ جلاتا ہے اپنی کسی غرض کے لیے، مقصد کے لیے، سردی ہے یا کچھ کھانا پکانا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، وہ جنگل میں ہے، ادھر ادھر ساری جھاڑیاں جھوڑیاں ہیں، تو جھاڑی جھوڑیوں میں وہ ہوتے ہیں یہ پتنگے وغیرہ، وہ جب آگ جلاتا ہے تو وہاں کے پروانے جو ہیں وہ عاشق ہیں آگ کے، روشنی کے عاشق ہیں پروانے، ان کو جان کی پرواہ نہیں، وہ اس کے اندر کودنے لگے۔ آپ دیکھیں سر بارش کے موسم میں جب دیکھیں تو وہ کتنے پروانے بچے کے ساتھ لگے ہوئے۔ اسی بات سے شیخ سعدی نے فرمایا مرغے کو کہا توٹ کے پچھلی رات باہم تو دیتا ہے، لیکن تیرے اندر کوئی عشق کا بھی بات نہیں نظر آتی۔ عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ، عشق سیکھنا ہے تو پروانے سے سیکھ، جس کی جان جاتی ہے آواز نہیں آتی ہے، کبھی چوں بھی نہیں کرتا، سڑ جاتا ہے سڑ جائے، یہ ہے عشق، یہ ہے محبت۔ تو فرمایا اس بندے کو جس نے آگ جلائی ہے بڑی پریشانی ہوئی کہ میں نے اپنے مقصد کے لیے آگ جلائی ہے اور غریب یہ لاحق یہ قتل ہو رہے، مر رہے، سڑ رہے، ان کو پکڑ گئی تب، لیکن وہ کیسے پکڑے جائیں، ایک کو پکڑے گا، دو کو پکڑے گا، باقی تک۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے، میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر جہنم سے پیچھے ہٹاتا ہوں اور تم جہنم میں گھسے جاتے ہو۔ کیا مثال نہ سمجھے، کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، پیار ہے۔ ایک دیہاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، اچھا کیا، تیرے سال کو نہیں اچھا کیا اور دے، اب ٹھیک ہے۔ جب اس نے کہا نہیں اچھا کیا، صحابہ کرام نے بیٹھے تھے، یہ کیسی گستاخی کی ہے، اس نے کیسا کہہ دیا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے تو لوگوں کو دینا کرنا تھوڑی تھا، اس نے مانگا ہے آپ نے خوب اس کو دے دیا، پھر کہتا ہے آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ تو غصے میں آ گئے۔ صحابہ کرام
لیکن غصہ اپنی جگہ ہے. یہ بھی محبت غصہ دلواتی ہے نا. کسی محبوب کی بےعزتی ہو رہی ہے تب بھی غصہ ہے. صحابہ کو محبت کی تو ان کے تیور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ غصے ہو رہے ہیں اور اس کو پکڑ کے کہیں مار دیں گے, خبردار فرمایا, خبردار آپ نے ہاتھ کسی نے آگے کیا, کفو ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. آپ گھر تشریف لے گئے, اس کو بلایا اور پھر اور نہیں کیا. اب میں نے آپ کے ساتھ احسان کیا, احسان دو. ہاں جی, آپ نے میرے ساتھ احسان کیا. اچھا فرمایا کہ یوں کر, یہ جو بات میرے سامنے ابھی کہہ رہا ہے نا, یہی بات پھر ادھر مجلس میں بھی کر دے, کیونکہ ان کے دلوں میں تیرے بارے میں اس کا غصہ ہے. تیری گستاخی پر ان کو غصہ ہے. میں نہیں چاہتا ایک مسلمان, ایک آدمی دوسرے کے بارے میں غصہ رکھے. وہاں جا کر میں جب پوچھوں گا پھر تو کہہ دینا کہ آپ نے احسان کیا ہے, تاکہ ان لوگوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو جائیں, ان کا غصہ تیرے بارے میں ختم ہو جائے. آ کر اس کو کہا, بعض روایتوں میں اس نے پھر انکار کر دیا, بعض روایت میں دوسری دفعہ انہوں نے کہہ دیا. جب پھر انکار کر دیا پھر تو اور غصہ آ رہا تھا. آپ نے اس کو پھر بلایا, الگ کر کے پھر دیا. اب ان کے سامنے کہہ دے گا. ہاں, اب جب تیسری بار, بعض روایت میں دوسری بار واپس ہے, آپ نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ احسان کیے, بھلائی کی ہے. جی ہاں کی ہے, آپ کا شکریہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی, اس نے مان لیا ہے, اپنے غصے سے چھوڑ دو. اور فرمایا اگر تمہیں میں نہ روکتا تو تم نے اس کو قتل کر دینا تھا, پھر سیدھا جہنم میں چلا جانا تھا. تھوڑی سی میں نے حکمت عملی سے کام لیا, تمہاری محبت ہی بڑھ گئی, وہ بھی جنتی بڑھ گیا. یہ شفقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بہت ہی محبت اور شفقت, بہت. یہ نہیں کہ تم میرے ساتھ محبت کرو اور میں نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی جو ہے نا, نبی وہ مومنین کے ساتھ ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ شفقت. آدمی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے, اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. بعض دفعہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے خاندان کے لوگ بھی جائیں, اولاد کی بھی پرواہ نہیں, اپنی جان بچانی ہوتی ہے. لیکن فرمایا جتنی تمہیں اپنی جان سے محبت ہے, میرے نبی کو تم سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے تمہارے ساتھ. تمہارے ساتھ اس واسطے ہر وقت اپنی امت کے لیے مانگتے تھے. جو کوئی اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں موقع قبول ہونے کے, آپ نے امت کے لیے مانگا ہے. میری امت کو بخش دیا, میری امت کو یا اللہ بخش دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا دی ہے کہ وہ جب بھی مانگے میں اس کو تو قبول کر لوں گا. ایک دعا جو بھی مانگے اسے میں قبول کر دوں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی, میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے, قیامت کے دن اپنی امت کے لیے مانگ لی. ایسا نبی ہے, ہم اس کی سنتوں سے بھاگ کے ایسے نبی سے پیار نہ کریں, ایسی نبی کی سنت پر عمل نہ کریں جو شفقتیں محبتیں ہمارے ساتھ کریں.
اور جو بھی ان کی اتباع کرے گا جنت میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ ہم دنیا میں اپنی نفس پرستی اور شیطان کی اتباع میں دین کی باتوں سے ہٹ جاتے ہیں، نہیں ہٹنا چاہیے۔ دین پر ہر حال میں عمل کرے۔ یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، باقی نہیں رہنی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، سب چلے گئے۔ کائنات میں سب سے بڑی عزت شان والا ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آئے تھے چلے گئے۔ دین ان کا باقی ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی دین چلے گا اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہی قرآن چلے گا، یہی سنت چلے گی، یہی دین چلے گا۔ جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جڑ جاؤ، ہمیں جڑ جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، ہر شعبے میں آپ نمونہ ہے ہمارے۔ یہ محبت کی بات کر رہا ہوں، شفقت محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ۔ راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں، راستے میں سفر میں کئی واقعات آتے ہیں۔ ایک جگہ رکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا مانگتے مانگتے سجدے میں گر گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں سجدے میں گر گئے اور کیا مانگا ہے؟ فرمایا میں اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتہائی امت کو معاف کر دوں۔ میں اس کے شکریہ میں گر گیا، پھر فارغ ہوا، پھر دعا مانگ رہے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر سجدے میں گرے، پھر اٹھ کر فرمانے لگے میں نے پھر بھی اپنی امت کے لیے دعا مانگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت اور بھی دے دیا، 2 تہائی ہو گئی، 2 تہائی آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ پھر میں دعا مانگ رہا، پھر دعا مانگتا رہا، پھر سجدے میں گرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے دعا مانگتا رہا، آپ نے اور آخری تہائی بھی منظور کر لی، آپ کی ساری امت کو بخش دیا۔ اب رہی بات یہ امت تو آپ کی ضرور بخشی جائے گی ساری، لیکن وہی آدمی امت میں داخل ہوگا تو تب نہ کوئی امت سے نکل جائے۔ پھر امت میں تو کم از کم ہم رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے میدان محشر میں صحابہ فرشتے کچھ آدمیوں کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے، لے جا رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ کر فرمائیں گے یہ میری امت کے بندے معلوم ہوتے ہیں، مجھے تو نہیں بتایا گیا، یہ ویسے جا رہے ہیں جہنم کے اندر کھینچے ہوئے، میری امت بخشی جانی ہے، یہ کیسے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ ان کو میرے محبوب کی طرف بتاؤ، وہ لے جائیں گے اور جب وہ بتائیں گے یہ فلاں کام، یہ رسم بدعتوں کے بڑے قائل تھے، گناہوں پر دوڑتے تھے، بدعت اور رسومات کو صرف دین سمجھا ہوا تھا، اس قسم کے انہوں نے کوئی الفاظ بتائے، آپ سنتے ہی فرمانے لگے فسوقاً، یہ میری امت کے لیے لے جاؤ جانا ہے۔ پھر کیا ہو، پھر کیا کریں؟ ہمیں یہ تو ناز ہے کہ ہمارے پیغمبران نہیں بخشوائیں گے، لیکن وہ کہتے میری امت کریں گی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ ہمیں کم از کم دیر رات کر کے اپنے آپ کو امت میں تو لکھوائیں، امت میں تو رہے، پھر ضرور بخشش لائے۔ تو امت میں رہنا ایسے تو نہیں ہو
عقیدے ہمارے شرکیہ ہوں، اعمال ہمارے بدعیہ ہوں، رسومیہ ہوں، غلط ہوں، پھر امت میں پھر بھی رہے گی، امت سے نکل سکتے۔ ابھی موقع ہے لیکن مرنے سے پہلے ابھی ٹھیک کر لیں۔ ہر چیز دنیا میں سیکھی جاتی ہے جو سیکھا جا سکتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی سننا اسوہ حسنہ ہے کہ آپ سے محبت کریں، آپ ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی پھر اسی طرح محبت کر کے دکھانا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ ہم نے سن لیا واہ اچھی باتیں کر دی، لیکن کوئی کم از کم ایک بات ہی ہر جمعے بندہ لے جائے تو اس پر عمل کرے کہ اب میں یہ کام جو بے نماز تھا نماز پڑھنا شروع کر دیا، جھوٹ بولتا تھا آج سے میرا جھوٹ بند، غیبت کرتا تھا آج کے بعد کسی کی غیبت نہیں کروں گا، آج میں سنت کے مطابق شادی کا تحیہ کرتا ہوں کہ بچوں کی شادی سنت کے مطابق کروں گا، آج میں تحیہ کرتا ہوں کہ جو ہمارے گھر موت ہو جائے گی اس کو سنت کے مطابق میں کروں گا سارے خانہ۔ یہ چیزیں ایک جمعے میں ایک چیز بھی لے جائے تو کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے اور ذرہ ذرہ صحرا بن جاتا ہے، تن کا گھونسلہ بن جاتا ہے۔ ایک بات ہم لیتے جائیں گے، جمعے میں بھی ایک بات لے جائے اور اس پر سختی سے عمل کرے تو ایک مہینے میں 4 چیزیں تو ہمارے 4 مہینے کم از کم ہفتے ہوتے ہیں، جمعے آتے ہیں، تو 4 چیزوں پر بھی ہمیں عمل ہو جائے، اگلے دن میں اور 4 کرتے کراتے ہم کی دیندار بن جائیں گے اور امت میں ہمارا نام سبل ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا، پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پھر انشاءاللہ اللہ بڑے شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے، ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔